مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اولیاء کے مزارات، یہ کدھر لکھا ہے؟ کیوں جاتے ہو مزارات اولیاء پر اور پھر ادھر جا کر دعائیں مانگتے ہو؟ آؤ میں نبی پاک کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا، امام بہقی سے روایت ہے کہ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، اور صرف یہ نبی پاک کا معمول نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رہا، حضرت فاطمہ بھی وہاں جا کر دعا کیا کرتی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ عشرۂ مبشرہ میں یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کے ساتھ جا کر شہدائے احد کے مزارات پر سلام کرتے تھے اور فرماتے ان حضرات کو سلام کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ مزار والے جواب دیتے ہیں۔ سنو سنو، ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، اور خود نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ جو ان مزارات پر آئے اور سلام بھیجے تو یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ نبی پاک کا انداز ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا آسان ہے مسئلہ حل ہو جانا۔ نبی پاک کی بڑی پیاری دعا ہے، مدنی قافلے میں جایا کرو تو کچھ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کچھ لوگوں کو یاد ہے نا یہ دعا، یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ دعا کس کے مزار پر جا کر پڑھنی ہے؟ عام مسلمان کی قبر پہ جا کر، قبرستان میں جا کر، گناہگار بھی ہو بس مسلمان ہے، اس کی قبر پر جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب عام مسلمان کو یا اہل القبور، اے قبر والے کہنا سنت ہے، تو پیران پیر کو یا غوث پاک کہنے میں حرج کیا ہے؟ داتا حضور کو یا داتا گنج بخش کہنے میں حرج کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو یا خواجہ کہنے میں پرابلم کیا ہے؟ ارے یہ تو حدیث پاک میں نبی پاک نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ تو اے بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مزارات پر جانا بڑا فیض والا کام ہے، نو ڈاؤٹ۔ بالکل میں ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ جو مزارات پر خرافات ہوتے ہیں، جو مزارات پر غلط کام ہوتے ہیں، سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو کہ مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ سنیوں کی تربیت فرماتے ہیں، ان جاہلوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو مزارات پر ڈھول تماشے یا معاذ اللہ جناب وہاں جا کر بے پردگی عورتیں کرتی ہیں، یا وہاں جا کر جو بھی ایسے نشے والے معاملات کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مزار پر جائیں تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر با ادب جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ سنو، امام محمد غزالی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں گزرا نا، صوفیہ کے امام محمد غزالی کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جے امام مسجد فیضان مصطفیٰ والو، آؤ میں آپ کو آپ کی مسجد کی ایک برکت آج بتا دیتا ہوں۔ امام غزالی کے قول کی جو ہے وہ ذریعے سے، اس کی شرح کے ذریعے امام غزالی کہتے ہیں ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے، اس کے کلام میں، اس کے سانس، اس کے فعل، اس کے لباس اور اس کے مکان، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی مٹی، اور جس مکان میں وہ ایک دن بھی بیٹھا ہو اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ امام غزالی کا صدیوں پرانے بزرگ کا عقیدہ ہے۔ جامع مسجد فیضان مصطفیٰ والو، یہاں مفتی وقار الدین صاحب کی یادیں موجود ہیں، انشاءاللہ تمہیں اس مسجد میں ان کی برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، ایک دن کسی مکان میں ولی گزار لے، اس سے برکت ملے، اگر مزار میں ولی خود موجود ہو تو کتنی برکت ملے گی؟ تو یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو صحابہ کے اقوال سنائے، نبی پاک کی حدیث سنائی، امام غزالی جیسے صوفیوں کے امام، تصوف کے امام کی میں آپ کو عبارت منہاج العابدین کی پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو کنفیوژن ذرا بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر غیر شرعی کام ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر شریعت کے تقاضے میں رہ کر اللہ والوں کے دربار میں جایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، اگر انہیں یا کے ساتھ پکارا جائے، تو یہی نبی پاک کا انداز، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیے۔ آخری بات کر کے اپنے بیان کو اب اختتام کرتا ہوں۔ غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، 11ویں والے پیر کے مرید بیٹھے ہیں، یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یقیناً غوث پاک سے محبت یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا باعث بنے گی، مگر کیا صرف 11ویں منانا؟
غوث پاک کی منقبت پڑھنا ہی غوث پاک سے محبت ہے، یا غوث پاک کے نقش قدم پر چلنا یہ غوث پاک سے محبت ہے؟ پیران پیر سیدی غوث اعظم 15 سال تک آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ پیران پیر کا انداز ہے۔ قادری کہلانے والا، پیران پیر عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، وہ روز کا ایک قرآن پڑھ لیں، اور ہمیں قرآن صحیح پڑھنا ہی نہ آئے اور قرآن کھولے ہی نہ، تو بتائیں نا یہ کیسی غلامی ہے؟ اولیاء اللہ کے طریقے پر چلو گے تو ان کا فیضان ملے گا نا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے پابند، اور قادری کہلانے والے کا نہ چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ کردار سنتوں والا۔ بنو نا پیران پیر کے سچے غلام کہ آپ کو دیکھ کر پتہ چلے کس کا مرید ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 11ویں شریف کا میسج ہے۔ اور سبحان اللہ، 11ویں والے غوث اعظم جس آقا کے امتی ہیں، جس آقا کے غلام ہیں، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ہمارا تو راستہ غوث پاک ہے نا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارا تو وسیلہ غوث اعظم ہے، لیکن غوث پاک جن کے امتی ہیں وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے یہاں اس مسجد میں اس عظیم و شان اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ۔ اولیاء کا ذکر ہوا ہے، کتنا لطف آ رہا تھا۔ ہاں، اولیاء کے جو چاہنے والے میں دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے دمک رہے ہیں، وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو پرابلم ہو، وہ اپنے دل کا علاج کرائے، باقی ہمیں اللہ والوں سے بہت محبت ہے، اللہ کے پیاروں سے اس لیے محبت ہے، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دینا، اور ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو اب اولیاء اللہ کا ذکر ہوا ہے تو تبدیلی بھی تو آئے نا، اپنے اندر بھی تو چینج آئے۔ تو پکی نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایسی زندگی گزارو، پھر دیکھو۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ولایت آج بھی ملتی ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، مگر تمنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ آج تیرے ولیوں کا ذکر ہوا ہے، ہمیں بھی اپنی ولایت کی خیرات دے دے۔ ہاں، گناہگار بھی تو تھے نا، بڑے بڑے گناہگار تھے جو ولی بن گئے۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ ڈاکو تھے، اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو ہم جیسے بھی ہیں تو مالک کے بندے، غوث پاک کے مرید ہیں، اور علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ ہاں، 11ویں منانے والوں تمہیں چاند زیادہ ہے تمہارا، انشاءاللہ غوث پاک سے محبت ہے نا تو انشاءاللہ اس در سے خیرات ملتی ہے۔ ان کے گھر تو چوری کرنے گیا تھا نا چور، واقعہ یاد ہے نا، چور چوری کرنے گیا، غوث پاک نے نگاہ ڈالی، اسے ابدال بنا دیا۔ آئے ہائے ہائے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں یہ بھی اللہ سے، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، آؤ مل کے پڑھ لیتے، ہاتھ اٹھائیں۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس سے وابستہ رہیں انشاءاللہ، نماز پڑھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی، اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کا آپ کو ذہن ملے گا۔ اور ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا رسالہ یہاں امید ہے مکتبۃ المدینہ والے ہوں گے، فیضان غوث اعظم، اس کو حاصل کر لیں۔ اس کی قیمت بھی غالباً 11 روپے ہی ہے، 11ویں شریف کی نیت سے اسے لیں، تقسیم کریں۔ کھانا بہت کھلاتے ہیں، کھلائیں کھانا، اچھی باتیں، مٹھائی بھی بانٹیں، کتابیں بھی بانٹا کرو، اس سے علم پھیلتا ہے، اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں، اس سے کلیریفیکیشن ہوتی
ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کیا کرامتیں ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہے زندگی کا، تو اس کو لیجئے، تقسیم کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کی کمیٹی، انتظامیہ، سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے مجھے شرف دیا، میں کہہ سکتا ہوں دادا استاد ان کے عرس میں مجھے بلایا اور مجھے بیان کا موقع دیا۔ اللہ پاک مفتی صاحب کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو علماء آئے اللہ پاک ان کا اقبال بھی بلند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔